السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک طویل وقفے کے بعد پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ اس طویل وقفے کی ایک وجہ تو ہماری نالائکی ہے اور دوسری یہ کہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم پاکستان مختصر دورے پر گئی ہوئی تھی، وہ آج واپس تشریف لے آئی ہے اور ویلاگز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان دا مین ٹائم ہمارے سیٹ پر کام زور شور سے جاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 7 تاریخ تک موسٹ ہوپ فلی، بلکہ 6 تاریخ تک سیٹ ہمارے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی تزئین و آرائش ہے، اس پر 2-4 دن اور لگ سکتے ہیں اور بالآخر شو ریکارڈنگ پہ چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تاہم ویلاگز کا سلسلہ ہم جو کہ ڈیلی بیسس پر کرتے تھے پھر سے شروع کر رہے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑی بہت پولیٹیکل گپ شپ بھی ہوا کرے گی، اور آج کے اس ویلاگ جو ایک طویل وقفے کے بعد ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ، ایک بنیادی محرک وہ ہمدردی ہے جو ہمیں اپنے آپ سے بھی ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستانی اداروں کے ساتھ ہے، پاکستان کے نام نہاد سیاستدانوں کے ساتھ ہے، سب سے بڑھ کر ظاہر عوام کے ساتھ، اور اس ہمدردی کا اظہار ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ آج جس ہمدردی کا اظہار کرنے لگے ہیں یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کی، اور افسوس کہ ہم نے نہیں کی، جبکہ ہمدردی کا مستحق پاکستان میں رہنے والا ہر طبقہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طبقے کو ہماری ہمدردی کی ضرورت نہ ہو؟ وہ مانتی نہیں ہے، لیکن ہمدردی کی ضرورت اسے بھی ہے، اور ہماری مراد اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ دیکھیں کیا ستم ظریفی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے باوجود ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ بنیادی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ہمدردی حاصل کرنا پسند ہی نہیں ہے، وہ کسر شان سمجھتی ہے۔ جارج آرویل کا وہ شور آفاق مضمون جسے کئی دفعہ میں کوٹ کر چکا ہوں، وہ یاد آتا ہے، شوٹنگ این ایلیفنٹ۔ اس میں یہی رونا رویا اس بیچارے نے کہ یہ جو گورے ہیں یہ ہمدردی کبھی پسند نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کانڈیسینڈ کریں گے، ہمیں پیٹرنائز کریں گے تو یہ ہماری شان کے خلاف ہے، یا ہم پہ ہنسیں اگر تو یہ تو ہم کسی طور برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ عوام ہمارے اپنے ہیں، ملک ہمارا اپنا ہے، حتیٰ کہ یہ نالائق بسڈی اور بدنام زمانہ سیاستدان بھی ہمارے اپنے ہیں، یہ کرکٹ ٹیم بھی ہماری اپنی ہے، یہ سارے کے سارے ہمدردی کے مستحق ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہمدردی کی مستحق نہ ہو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی بہرحال ہماری اپنی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آفتاب صاحب اسٹیبلشمنٹ کی عقل میں بات سماتی کیوں نہیں ہے، کہ لوگ سمجھائے چلے جا رہے ہیں اور لگ یوں رہا ہے کہ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا، اسے کچھ پتہ نہیں ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، مشرق کی طرف جانا ہے یا مغرب کی طرف جانا ہے، شمال کو جانا ہے یا جنوب کو، اسے نہیں پتہ۔ اس کی وجوہات بھی ایک سے زائد ہیں، مثلا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو گائیڈ کرنے والے دانشور 2 طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مدح سرائی کیے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ اپنے فرائض منصبی میں سے ایک سمجھتے ہیں، وہ ہر حال میں اسٹیبلشمنٹ کی مدح کریں گے، اگر مدح کے مواقع نہ بھی نصیب ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کے جو ایریٹنٹس ہیں ان کی بدخوئی کر کے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس بنا پر اسٹیبلشمنٹ انہیں سنتی ہی نہیں ہے۔ پھر ہے دوسرا طبقہ جس کی بات میں بظاہر بڑا وزن، بڑی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ طبقہ لٹھ مار ہے، یہ سمجھانے سے زیادہ کوسنے اور ڈانٹنے پر اتر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دوسروں کو سنتی نہیں ہے، اسے تو ٹرن آف کر دیتی ہے کہ آپ تو اس قابل ہی نہیں کہ آپ کی بات بھی سنی جائے۔ چنانچہ بین رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تھوڑی سی ہمدردی کرنی پڑتی ہے، کرنی چاہیے، کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیار سے سمجھائے بنا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکریں لے کر دیکھ لیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اطمینان کے ساتھ سمجھائیں، یہ سمجھ کر سمجھائیں کہ جیسے کوئی چھوٹا بھائی ہے، آپ اسے سمجھا رہے ہیں، بھلے سے نہ مانیں، آپ اس کے بغیر بھی تو بیٹھے ہی ہیں نا، آرام سے بیٹھے ہیں۔ ضروری ہے کہ گالی دے کر سمجھانا ہے، ضروری ہے کہ ایسی بات کریں جسے کوئی سنے ہی نہ۔ لٹھ مار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ملک گھرا ہوا ہے لا تعداد مسائل میں، معیشت از جسٹ
a small tip of the iceberg. مسائل اس سے بھی زیادہ گھمبیر ہیں اور آنے والے دنوں میں by the hour ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور میں دل سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی طنز کی یا ٹنگ ان چیک والی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی لے مزہ، اب آپ من مانی کرتے تھے اب. نو، ایسی بات نہیں ہے. پاکستان ہر لحاظ سے ہمدردی کا مستحق ہے، حتیٰ کہ نواز لیگیوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے، کیونکہ جو صورت احوال ان کی ہے وہ کافی پریشان کن ہے، اور آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہمدردی کے مستحق ہوں. اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کروائے تو کیسے کروائے، کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں. جو عوامل ختم کرنے پر سب لوگ تلے ہوئے تھے بشمول اسٹیبلشمنٹ، وہ ویسے کہ ویسے سر اٹھائے کھڑے ہیں. معیشت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. نواز شریف صاحب واپس آئے تو ایک نیا پنڈوراز باکس کھل گیا. ایک ایسا طبقہ جو کسی حد تک ڈورمنٹ تھا، ہر محکمے میں موجود ہے، وہ ہر ادارے میں موجود ہے، ہر واک آف لائف میں موجود ہے. کیا میڈیا اور کیا بیوروکریسی، وہ بھی سر اٹھانے لگا ہے کہ چلو پہلے تو کسی حد تک قابل برداشت تھا کہ آپ کو عمران خان پسند نہیں آیا، آپ نے اسے فارغ کر دیا. اس کی حرکتیں نامناسب تھیں، آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. اس کے خلاف اور کچھ نہیں مل رہا تھا تو آپ نے کچھ چیزیں فیبریکیٹ کروا دیں. یہ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو سارا سیاسی ملبے کا ٹرک ہے اور انتہائی پریشان کن کباڑ خانہ ہے، یہ لا کر آپ نے ہمارے سروں پہ ڈال دیا ہے، تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. یہ ایک فکر ہے ان دوستوں کو جو انتہائی مجبوری کے عالم میں اس ملبے کو لے کر آئے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ رستہ، وہ طریقہ فی الحال سجھائی نہیں دے رہا. الیکشن آپ نہ بھی کروانا چاہیں، لیکن آئی ایم ایف کی جو لٹکتی تلوار ہے اس کی شرائط میں سے ایک الیکشن بھی ہے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ الیکشن بھلے سے ہو نہ ہو، جنوری ہو یا فیبرری ہو، ڈیٹ ضرور دے دی جائے گی، کیونکہ ڈیٹ دے کر آئی ایم ایف کا یہ جو حلہ ہے اسے کسی حد تک نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے. گو کہ اس کے بعد جو تباہ کاری آنی ہے وہ سیلاب کا ایک دوسرا ریلا ہے، جس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ آئی ایم ایف سے اگر لیٹ سے 20%، 30% امکان ہے، 40% کہہ دیں کہ امکان ہے کہ آئی ایم ایف پھر آپ کی بات مان لے گی کہ اوکے میں آپ کو ریلیف دینے پر تیار ہوں، لیکن یہ آپ کو بہر صورت کرنا ہوگا. آپ کو قیمتوں میں ایک نیا طوفان برپا کرنا پڑے گا، اور قوم کس حد تک، بلکہ غریب عوام، اب تو پوری قوم غریب عوام میں کنورٹ ہو گئی ہے، وہ کس حد تک اس کے متحمل ہو سکتے ہیں. کیبنٹ اپروول دیتی پھر رہی ہے، 150 گنا اضافہ، گیس ہے، پتہ نہیں بجلی ہے، کیا ہے. یہ حالات کو مزید خراب کرنے میں ایک رول کا، اف ناٹ اے کیٹلسٹ، کم از کم رول کا کردار یہ ضرور ادا کرے گی. اب کیٹلسٹ کیا ہوگا؟ کیٹلسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثلا چند دن بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ بارڈر پار سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، ادھر سے یا ادھر سے یا دونوں اطراف سے، یعنی مشرق سے بھی اور مغرب سے بھی. تو ہم کیچ 22 پوزیشن میں موجود ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال کریٹ ہو جائے گی تب کھل کھیلنے کا موقع ملے گا ان ایلیمنٹس کو جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب نواز شریف صاحب کو شوق چرایا ہے جلسے کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بذات خود انتہائی خطرناک کام ہے. بھئی ووٹ آپ کے پلے ہے کوئی نہیں. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایک ریڈیکولس انٹیلیجنس ہوتی ہے، آپ اس کے ذریعے ووٹر میں اضافہ کرنے چلے ہیں. اس سے اور تو کچھ نہیں ہوگا. وہ ایلیمنٹ جو گھات میں ہے، جو موقع کے انتظار میں ہے، آپ اس کا کام آسان کریں گے. عمران خان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان کے بارے میں کوئی خبر، بظاہر جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ اسے سائفر میں ریلیف نہیں ملی، ضمانت نہیں ہو سکی،
اب وہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو لگتا ہے کہ اسے ریلیف یہاں سے ملے گا، اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ کسی اور کیس میں دھر لیا جائے تو الگ بات ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بھی زیادہ دیر اس چیز کو تھام نہیں سکے گی کہ آپ کا ان کیمرہ ٹرائل، یہ جو ٹرائل ہے اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ بھلے سے اس بینچ میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ چونکہ کیس اپیرنٹلی بہت فلمزی ہے، یہ ریلیف مل جائے گا عمران خان کو۔ یہاں پر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ عمران کو جتنا خطرہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عمران کی جان کو جتنا خطرہ جیل کے اندر ہے، باہر زیادہ ہوگا۔ اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو فکریں ہیں ان میں یہ بھی ایک اضافہ ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کا جہاں تک تعلق ہے، جسے ایک ایک کر کے کافی لوگوں کے دماغ بھی درست کیے اسٹیبلشمنٹ نے، بہت سو کا قبلہ بقول ان کے درست کیا گیا، وہ 50-60% لوگ جھڑ گئے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ کہ کیا ووٹر کا سائز سلم ہوا ہے، کیا وہ کم ہوا ہے؟ آپ یقین کریں ووٹر میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ عمران خان خود نہیں ہے، اس کی وجوہات دیگر ہیں، خارجی ہیں۔ وجوہات کیا ہیں کہ جس ملبے اور جس کباڑ خانے کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی ریزن بنتا جا رہا ہے عمران کے ووٹ بینک میں مزید اضافے کا۔ پھر یہ جو یار لوگوں کو سجھائی کچھ نہیں دے رہا کہ مشرق میں جانا ہے کہ مغرب میں، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تیسرا یہ کہ جب آپ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے لگیں گے، کیونکہ اب بہت ٹائم ہو گیا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، اب پرانے غصے ختم ہونے چاہیے تھے، اب بات آگے کی طرف جانی چاہیے تھی، لیکن ہم صرف سرکلز میں موو کر رہے ہیں، وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اس لیے یہ سارے فیکٹرز مل ملا کر اسٹیبلشمنٹ کی پریشانیوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے ہماری ہمدردی کی مستحق ہے۔ میں صدقے دل سے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی یہ ملک ڈویبل ہے، بخدا اب بھی کچھ ایسا نقصان، میں نہیں مانتا کہ یہ ریڈیمیبل ہے، اب بھی بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ابھی تک حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں، پتنگ نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے، اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے، لیکن ڈور اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اب بھی اگر آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کریں گے تو امید ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جتنا سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کی اگر آپ کو خبر ہی کوئی نہیں، اس کا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں، ادراک ہی نہیں کہ مسائل کس قدر گمبھیر ہیں، دائیں اور بائیں طرف سے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، تو پھر کف افسوس ہی ملی جا سکتی ہے۔ اور یہ باتیں ایک شاعر افورڈ کر سکتا ہے، ملک، سلطنت، قیادت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ کس جستجو میں جسم جلاتے ہیں رات دن، سچ پوچھئے تو اس کی ہمیں بھی خبر نہیں۔